ریحان سلام اور جناب شعیب سلام، اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور مولا ان کے نذرانے کو قبول فرمائے۔ آئیے ماشاءاللہ سے بہت اچھے اشعار پیش کر رہے تھے، چند مصرے سماعت فرمائیے گا کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ بھائی نے بھی بہت اچھے اشعار پڑھے، اس میں بھی یہی فرما رہے تھے کہ رسول خدا دیکھ رہے تھے کہ کس کے چہرے بدل رہے ہیں اور کس کے چہرے خوش ہو رہے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے گا کہ در علی پہ اگر دل جھکا نہیں ہوتا، در علی پہ اگر دل جھکا نہیں ہوتا، اور ظاہر سی بات ہے ابھی جو مصرع کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید سن لیجئے کہ در علی پہ اگر دل، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب علی بوتراب ہیں، جب علی بوتراب ہے جن کو مٹی کباب کہا گیا ہے، تو سماعت فرمائیے کہ در علی پہ اگر دل جھکا نہیں ہوتا، زمیں پہ رہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ در علی پہ اگر دل جھکا نہیں ہوتا، زمیں پہ رہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ بڑا وہی ہے بڑا خود جسے بڑا کہہ دے، بڑا وہی ہے بڑا خود جسے بڑا کہہ دے، خود اپنے آپ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ بڑا وہی ہے جسے بڑا وہی ہے بڑا خود جسے بڑا کہہ دے، خود اپنے آپ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ اگر نبی کے اعلان پہ اس دن سب لوگ ایک جگہ، یہ تو اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر علی کی ولایت کے اوپر سب لوگ اقرار کر لیتے، سب علی کی ولایت کو مان لیتے، تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو یہ سماعت فرمائیے گا کہ نبی کے حکم پہ دنیا عمل جو کر لیتی، نبی کے حکم پہ دنیا عمل جو کر لیتی تو مسلکوں میں مسلمہ بٹا نہیں ہوتا۔ نبی کے حکم پہ دنیا عمل جو کر لیتی تو مسلکوں میں مسلمہ بٹا نہیں ہوتا۔ اور چند مصرے اور سماعت فرمائیں گے کہ دہر میں مجھ کو ملے ہیں صاحب ایمان تین، دہر میں مجھ کو ملے ہیں صاحب ایمان تین، ایک ابو ذر میثم تمار، دو سلمان تین، اور تین منزل سے گزر کر جائیں گے جنت میں ہم، ایک لحد برزخ ہے دوجا حشر کا میدان تین۔ تین منزل سے گزر کر جائیں گے جنت میں ہم، ایک لحد برزخ ہے دوجا حشر کا میدان تین، اور جس کو ہونا تھا غدیر خم میں مولا ہو گیا۔ بطور خاص کہ جس کو ہونا تھا غدیر خم میں مولا ہو گیا، ہاتھ ملتے رہ گئے دل میں لیے ارمان تین۔ جس کو ہونا تھا غدیر خم میں مولا ہو گیا، ہاتھ ملتے رہ گئے دل میں لیے ارمان تین، اور مارنا واجب ہے ان کو کنکڑی دوران حج، مارنا واجب ہے ان کو کنکڑی دوران حج، پاس کعبے کے کھڑے ہیں آج بھی شیطان تین، پاس کعبے کے کھڑے ہیں آج بھی شیطان تین۔ آئیے میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں ذاکر اہل بیت جناب صادق عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور اس محفل کو اپنے خصوصاً انداز میں خطاب فرمائیں۔ آپ لوگ ان کے استقبال کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین محفل، محبان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم۔ آج روز عید غدیر آپ کے سامنے جو ہم حاضر ہوئے ہیں اور یہ جشن عید غدیر منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یقیناً اس کا بہت بڑا ہماری زندگی کے اوپر اثر ہے، اور میں اس سے پہلے غدیر کے حوالے سے دو مصرے آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، شروعات کروں گا۔ یقیناً دیکھیں کہ بہت اچھے انداز سے ہمارے میر انیس صاحب جو علی اللہ مقامہ، جو یقیناً پوری دنیا، پوری کائنات کے اندر اردو زبان کے پہچاننے والی شخصیت، اردو زبان سے اور ماننے والی شخصیت کو، انہوں نے کیا کلام کہا امیر المومنین کی شان میں کہ ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، اور چھلکتے جام رہیں میں قدے رہیں آباد، چھلکتے جام رہیں میں قدے رہیں آباد،
خمِ غدیر کی دے ساقیا شراب مجھے. اتنے خوبصورت انداز سے جو ہمارے امیر انیس علی اللہ مقامہ جس طریقے سے انہیں نے اس کلام کو پیش کیا، اور ان کی کیا زبان تھی کہ جس طریقے سے. تو میں اپنا آغاز انہی کے مصروں سے شروع کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی تقریر کو کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بر محمد و آل محمد. برادران عزیز، عزاداران شہدائے کربلا، محبان اہل بیت، امیر المومنین کے ماننے والوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ الحمد کی آخری کی چند آیات ہیں جن کا میں نے تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو سیدھے رستے پر باقی رکھ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار اس رستے پر باقی رکھ کہ جس رستے پر تو نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا ہے، نہ کہ اس پر کہ جس پر تو نے اپنے عذاب کو نازل کیا ہے. یقیناً دیکھا جائے کہ یہ سورہ حمد جس طریقے سے مولا علی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار تشریف فرماتے، ابن عباس مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ جو ہے پورا قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، اور اگر میں اس کی فضیلت دیکھوں تو میں کیسے دیکھوں، آپ ذرا بسم اللہ کی فضیلت بیان کیجئے. مولا نے فضیلت لفظ بسم اللہ کو بیان کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پوری رات گزر گئی. مغرب میں مولا بیٹھے تو فجر کا وقت آ گیا اور بسم اللہ کی ادائیگی نہ ہو پائی. اور اس کے بعد جب نماز فجر آیا تو ابن عباس نے پوچھا کہ مولا مغرب سے لے کے فجر کا وقت آ گیا، ابھی تک بسم اللہ ہی کا معنی نہ پورا ہو پایا، تو پورے قرآن کی تفسیر اور سورہ حمد کی تفسیر کیسے؟ تو مولا آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن عباس یہ تو فقط بسم اللہ کی تفسیر ہے، فقط بسم اللہ کی تفسیر ہے. اگر تم پورے قرآن کی تفسیر پیش کرنا میں شروع کر دوں جس کے اندر پروردگار رب العزت رب العالمین نے دنیا کی ہر خشک و تر چیز کو تذکرہ کیا ہے، ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ کیا، ہر خشک و تر چیز موجود ہے. اب میں فقط ابن عباس تم سے ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ پوری کائنات میں ہے وہ سب کچھ کا تذکرہ و ذکر قرآن مجید میں ہے، اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب کچھ سمٹ کے آ گیا وہ سورہ بقرہ میں، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں وہ سب کچھ سمٹ کے آ گیا ہے وہ سورہ الحمد میں، اور جو کچھ سورہ الحمد میں وہ سب کچھ سمٹ کے آ گیا وہ بسم اللہ میں، اور جو بسم اللہ میں سمٹ کے آ گیا ہے وہ سب کچھ ہے بے کے نقطے میں، اور بے کے نقطہ میں ہوں. مولا کہہ رہے ہیں بے کا نقطہ میں ہوں. انا تحت نقطہ تحت البا، یعنی میں بے کے نقطہ، میں وہ اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں کہ جس کے اندر پوری دنیا کا کائنات کا علم سمٹا ہے. یقیناً مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ذکر ہر انسان کی بات نہیں ہے. مولا جس کو شرف دے دیتے ہیں وہی انسان مولا کی زبان، وہی انسان تذکرہ امیر المومنین کرتا ہے، اسی انسان کی زبان امیر المومنین کا تذکرہ کرتی ہے. ہر زبان اس لائق نہیں ہے مولا کی، ہر زبان اس لائق نہیں ہے کہ مولا کا تذکرہ کرے. آئیے آج روزے عید غدیر ہے، ہم اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر دوں. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو سیدھے رستے پر باقی رکھ. دیکھیے ہم بڑے بھائیوں والا ترجمہ نہیں کرتے پروردگار ہم کو سیدھے رستے پر چلا، بلکہ ہم کو سیدھے رستے پر باقی رکھ. ہم شروع سے چل رہے ہیں، یعنی ہم غدیر منا رہے ہیں، اور جو پہلے سے غدیر منا رہا ہو وہ آخری تک غدیر منائے گا. اور پروردگار ہم کو آخری ہمارے وقت تک ہمارے ایمان پہ تو ہمیں قائم رکھنا. اسی لیے تو تذکرہ کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو سیدھے رستے پر باقی رکھ. چلا نہیں، ہم تو چل ہی رہے ہیں بھائی، جن کو ضرورت ہے ان کو چلا، ہم تو پہلے سے چل رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو سیدھے رستے پر چلا. اب اس رستے پر دیکھیے کون سا رستہ، اس رستے پر چلا کہ جس پر تو نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا، نہ کہ اس پر کہ جس پر تو نے اپنے عذاب. اب دیکھیے رحمت کا رستہ کون سا ہے اور عذاب کا رستہ کون سا ہے.
آئیے غدیر خم کا میدان ہے، سوالات کا مجمع ہے، امیر المومنین کا ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں، مولا اعلان کر چکے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب آئیے اس سوالات کے مجمع میں سے کچھ خوش ہونے والے بھی تھے اور کچھ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام سے جلنے والے بھی تھے، اور وہ آج بھی جل رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ امیر المومنین کو رسول اللہ جو ہیں اپنا خلیفہ بنا دیں گے، اپنا جانشین بنا دیں گے۔ اچھا، ان کو ڈر یہی تھا کہ ایسا نہ ہو آخری حج کے بعد یہ اعلان رسالت کے بعد اعلان امامت کر دیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اچھا۔ اب اس سوالات کے مجمع سے ایک شخص اٹھتا ہے، اس کا نام ہے حارث ابن نعمان، اور اٹھنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے۔ مولا رسول ممبر پہ ہیں، امیر المومنین ممبر پہ ہیں، اور سوالات کا مجمع ہے، اور رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، لیکن اب یہ کون سی بات ہے، آپ اپنے بھائی کو خلیفہ بنائے دے رہے ہیں، اب اپنے بھائی کو امام بنائے دے رہے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول ارشاد فرماتے کہ اے حارث ابن نعمان، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ اعلان قدرت ہے، اعلان رب ہے، کہ اگر گویا کہ اگر یا رسول اے میرے حبیب تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ اعلان پروردگار ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگرچہ یہ اعلان آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر عذاب نازل ہو، اور اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو۔ لیجئے، میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار ہم کو اس رستے پر نہ چلا کہ جس رستے پر تو نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا، اس رستے پر نہیں کہ جس پر تو نے اپنے عذاب کے عذاب کا رستہ اور رحمت کا رستہ آپ کو پہچاننا کیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرتا ہے حارث ابن نعمان، یا رسول اللہ کہ مجھ پر عذاب نازل ہو اگر یہ خدا کی طرف سے دعویٰ ہے۔ دیکھیے یہ جملہ کیا ہے کہ وہ کچھ لمحے کچھ قدم پیچھے ہٹا، اور جیسے ہی پیچھے ہٹا کچھ لمحے بھی نہیں بیتے تو پلٹ ہی رہا تھا کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا، اور جیسے ہی اس کے اوپر گرا وہ زمین دوش ہو گیا۔ جب وہ زمین دوش ہوا تو اب خدا نے پتھر مار کے بتایا کہ میں رسالت کے منکر کو برداشت کر سکتا ہوں، علی کی ولایت کے منکر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب پتہ چلا کہ صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے، رحمت کا راستہ۔ یقیناً رسول رحمت للعالمین ہیں، رسول جو کہہ دے وہی رحمت کا راستہ ہے، یعنی رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد علی مولا ہے، تو اس کا مقصد رسول رحمت للعالمین ہے، رسول رحمت ہے تو امیر المومنین بھی رحمت ہوں گے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور جس طریقے سے حارث ابن نعمان کے اوپر پتھر گرا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار اس رستے پر چلا کہ جس پر تو نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا، نہ کہ اس رستے پر چلا کہ جس پر تو نے اپنے عذاب کو۔ اب پتہ چلا کہ عذاب کا رستہ حارث ابن نعمان کا رستہ تھا، جس نے امیر المومنین کے خلاف آیا، رسول اللہ کے خلاف آیا۔ آج بھی جو لوگ ہمارے رسول کے خلاف آ رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں اور چاہے وہ زمانے کی حکومت کے لوگ ہوں، چاہے جیسے لوگ ہوں، تو ان کا بھی حشر اسی طریقے سے ہوگا جو حارث ابن نعمان کا حشر ہوا، چاہے وہ جیسے انسان ہوں۔ ہمارے رسول کے خلاف بولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ رسول نے 40 سال رسول خاموش رہے، تب حکم رسالت آیا، اس کے بعد امیر المومنین کی ولایت کا وقت آیا، اور آپ نے ایسی زبان کھول دی جو مسلمانوں کا رسول امیر المومنین کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر جس طریقے سے حارث ابن نعمان کا حال ہوا وہی حال ہوگا ان لوگوں کا۔ آئیے، یہ روزے عید غدیر ہے، مجھے اتنا ہی جملے بیان کرنے تھے آپ کے سامنے کہ یہ پیغام ایک دینا تھا دنیا کو کہ میرے مولا کا یہ روز ولایت کا دن ہے، کہ جس طریقے سے جیسے ہمارے سمیع صاحب نے ابھی بیان کیا کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، مولا نے ارشاد فرمایا کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ یا مولا یا فرزند رسول آپ محرم کو اتنا کیوں بناتے ہیں، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ محرم کو اس لیے میں اتنا فروغ دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے جد امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو بلا دیا گیا، میں نہیں چاہتا کہ میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کو بلا دیا جائے۔
جو بیان آپ کے سامنے جناب سمیع صاحب نے دیا، یقین بس یہ پیغام پہنچانا تھا دنیا کو کہ امیر المومنین ہے کیا، رسول کے جانشین ہے، کہ اگر دنیا بھی خلاف آ جائے تو اس دنیا کے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ کیونکہ علی کون ہے پہلے پہچانو تو اپنی آنکھوں سے کہ کس کے خلاف زبان کھول رہے، کس کو کہہ رہے ہو، اس کے بعد آؤ۔ پروردگار نے جس کو اپنا ولی و وصی بنایا، رسول نے جس کو اپنا وصی بنایا۔ آئیے روزہ عید غدیر ہے، میں آپ کو ایک جملہ بیان کر دوں کہ اس دن چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر اس دن روزہ رکھے، کتاب پاور آف پریئر کتاب انگلش کی کتاب ہے پاور آف پریئر، جس کتاب میں مولانا ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان اگر اس دن روزہ رکھے تو اس کو 1,24,000 نبیوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد تمام گناہ بخش دینا، تمام مصیبتیں، تمام بلائیں، تمام آفتیں دور ہو جانا، وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ مرحلے الگ ہیں۔ اس کے بعد آپ لیجئے کہ کوئی بھی انسان اگر بیمار ہے، کوئی بھی انسان، اور اگر روزہ عید غدیر وہ نیا کپڑا پہن رہا ہے، نیا وسطر اس نیت سے پہن رہا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے موقع پر، تو یقین ہے امام اس کی ضمانت لے رہے ہیں، امام اس کی ضمانت لے رہے ہیں، مولا اس کی ضمانت لے رہے ہیں کہ پورے سال وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، پریشانیوں بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ کوئی انسان اگر کسی ایک انسان کو 1 درہم بھی دے رہا ہے تو بلکہ اس نے 1 درہم نہیں دیا آج کے دن، بلکہ 70,000 درہم دیے اس نے۔ اگر کسی انسان کو اس نے کھانا کھلا دیا تو بلکہ کسی انسان کو کھانا نہیں بلکہ 70,000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ ایک انسان کو کھانا نہیں فقط کھلایا، 70,000 لوگوں کو روزہ عید غدیر کھانا کھلایا۔ اللہ نے عبادتوں کے اندر، ثواب کے اندر بلندی اس دن عطا کر دی، اس کے اندر تاثیر عبادتوں کے اندر عطا کر دی۔ روزہ عید غدیر یہ وہ دن ہے جس دن دین مکمل ہوا۔ یہ بہت اچھے آج کل کسی نے جملے کہہ دیے ہیں کہ جب رمضان پورا ہوتا ہے تو ہم عید الفطر مناتے ہیں، جو ہماری حج پوری ہوتی ہے تو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور جب ہمارا دین مکمل ہوا تو عید غدیر مناتے ہیں۔ یہی تو مسلمانوں کا معاملہ ہی خراب ہے کہ جب دین مکمل ہوا تب وہ میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جب میدان میں آنے کی باری آتی ہے۔ آج مسلمان اسی لیے زمانے میں برا کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے امیر المومنین کی ولایت کو ٹھکرا کے غیر لوگوں کو خلافت کے اوپر بٹھا دیا۔ اگر سچائی اور حق اور ایمانداری کے اندر امیر المومنین کو مولا مانا جاتا تو آج دنیا کے اوپر مسلمانوں پہ یہ ظلم و یہ آفتیں نہ ہوتی۔ ابتدا تو یہی ہے نا ظلم کی۔ لیجئے آج کا دن، اور اتنے بہت تمام فضیلتیں اس دن کی ہیں کہ اگر کسی انسان نے روزہ رکھا اور کسی دوسرے انسان کو روزہ کھلوایا، بلکہ اس نے کسی ایک انسان کو روزہ نہیں کھلوایا بلکہ ایک انسان کو روزہ نہیں کھلوایا بلکہ اس نے 1,24,000 نبیوں کا روزہ کھلوایا۔ اب آپ سمجھ لیجئے 1,24,000 نبیوں کا جو روزہ کھلوا دے اس انسان کی کیا اہمیت ہوگی، کیا اہمیت ہوگی۔ تو یہ وہ روز ہے روزہ عید غدیر کہ جس کو ہم عام طریقے سے نہ منائیں۔ بہت بڑی مولا کی ولایت کا دن ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کے اندر بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اگر ہم عید غدیر نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ ہم نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ آئیے ہم اسی کے ساتھ ہمارے آخری امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں، مولا کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمامی مومنین کو، تمام شیعان حیدر کرار کو، تمام دنیا میں جہاں جہاں مومنین رہتے ہیں ان سب کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور پروردگار اہل بیت کے صدقے میں، امیر المومنین کے صدقے میں پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی جال مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے، پالنے والے جو بیمار ہیں اہل بیت کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، تو ان کو شفاء کاملہ عطا کر دے۔ پروردگار جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ پالنے والے مقامات مقدسہ ایران، عراق، سیریا، نجف، خانہ کعبہ، کربلا اور شام کی حفاظت فرما۔ پروردگار امیر المومنین کے صدقے میں ہمارے مرجع کرام
آغا سیستانی صاحب، آغا خامنہ صاحب اور جتنے بھی تمامی مرجع کرام ہیں پروردگار، علماء کرام ہیں، ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما پروردگار۔ ایران، عراق اور جہاں بھی شیعان حیدر کرار رہتے ہیں ان سب علاقوں کی اور شیعان حیدر کرار کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے میرے وقت کے امام کو زندہ سلامت رکھ۔ پالنے والے رب العزت رب العالمین، یقیناً تو رحمان رحیم اور تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ پالنے والے یہ جو ہمارے چینل ہے، جتنے بھی ہمارے چینل ہیں جس طریقے سے یہ تعاون کرتے ہیں اور کے مولا کے پروگرام کو دنیا تک پھیلاتے ہیں، پروردگار ان سب کو وہ قوت برداشت دے، قوت طاقت دے۔ پالنے والے یقیناً ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ان سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پالنے والے ان کے مرحومین کو بخش دے۔ پالنے والے تجھے یقیناً اہل بیت کا واسطہ دیتا ہوں، امام زمانہ کا واسطہ دیتا ہوں پروردگار۔ یہ سب جتنے چینل والے ہیں، جتنے چینل چلا رہے ہیں پروردگار، اہل بیت کے صدقے میں ان سب کو امام زمانہ کے ماننے والوں میں شمار فرما۔ پالنے والے یقیناً تو رحمان رحیم ہے۔ اور جتنے بچے ہمارے ریحان و شعیب صلی اللہ علیہ اور ہمارے سمیع بھائی اس پروگرام میں آئے، انہوں نے جس طریقے سے جشن عید غدیر منایا، پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے آخری زندگی کے دن تک، اسی دن تک پروردگار اسی عمل کے اوپر، اسی ایمان کے اوپر باقی رہیں اور مولا کی ولایت کا اقرار کرتے رہیں۔ پروردگار دامن اہل بیت ہم سے نہ چھوٹے۔ پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات کو، پریشانیات کو حل کر دے۔ پانے والے جو بھی مرحومین ہو چکے ہیں امیر المومنین صدقے میں، تو ان سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو بخش دے۔ پالنے والے اے رب العزت رب العالمین، میرے وقت کے امام کو زندہ سلامت رکھ۔ آئیے دعا امام زمانہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔